یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، اور جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر اور کام کیے نیک، تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہیں ہے ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب لیا ہم نے تم سے قرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے ان کو کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ بندر ذلیل۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے۔ یہ سورہ بقرہ کی 62ویں آیات، 62، 63 اور 64 اور 65 اور 66، یعنی کل 4 آیتیں ہیں۔ یہ 62 سے لے کر کے 64 تک 66 تک کی آیتیں ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی جیسے پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا تھا، یہاں بھی اسی تذکرے کا تسلسل ہے۔ ابھی جو آیت سب سے پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اب یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل جب اللہ کے نافرمان ہیں تو ان کی کوئی عبادت قبول ہوگی یا نہیں۔ اگر وہ توبہ کر کے صحیح راستے میں آج بھی جائیں گے تو ان کی عبادت قبول ہوگی یا نہیں، ان کو معاف کر دیا جائے گا کہ نہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر وہ لوگ چاہے کوئی بھی ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، صابی ہوں، کوئی بھی ہوں، چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے ایمان اللہ اور اس کے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر وہ ان پر ایمان لا لیتا ہے اور نیک عمل کر لیتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کے لیے اجر ہے۔ کوئی تقسیم نہیں ہے، مسلمان کے لیے ہی اللہ نے جنت رکھی ہے، مسلمانوں ہی کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چاہے کوئی بھی فرقے والا ہو، چاہے کسی بھی قوم کا ہو، اگر وہ توبہ کر کے اللہ سے رجوع کر لیتا ہے اور ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ایمانیات جو چیزیں ہیں ان کو اختیار کر لیتا ہے، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے اجر ہے، وہ اس کا عمل قابل قبول ہے، اور کل قیامت کے دن اس پر کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ یہاں آیت میں آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہاں یہودی کا لفظ یہاں ہے۔ بنی اسرائیل یہ ان کے نسل اور ان خاندان کے اعتبار سے ان کا نام بنی اسرائیل تھا، مذہب کے اعتبار سے ان کا نام یہودی ہے۔ بنی اسرائیل ہی کو یہودی بھی کہتے ہیں، یہودی ان کی مذہبی حیثیت سے ان کا نام یہود ہے، خاندانی حیثیت سے ان کا نام بنی اسرائیل تھا۔ تو یہودی ہو یا نصرانی ہو، نصرانی کسے کہتے ہیں؟ نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
ماننے والے کو نصرانی کہتے ہیں۔ نصران ایک علاقہ ہے، ناصرہ ایک علاقہ ہے، جس علاقے میں ملک شام میں ایک علاقہ ہے ناصرہ جس کا نام ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ناصرہ ہی کو نصران بھی کہا جاتا ہے، اور اس شہر کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو نصرانی کہا جاتا ہے۔ اسی کی جمع ہے نصارہ، نصرانی کی جمع نصارہ ہے۔ نصرانی اس علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے جس کا نام نصران یا ناصرہ ہے۔ تو نصرانی کہتے ہیں عیسائیوں کو، عیسائی کہہ لیں، نصرانی کہہ لیں، مسیحی کہہ لیں، سب ایک ہی ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے اس میں چھوٹا سا فرق یہ کیا ہے کہ نصرانی تو وہ اہل کتاب تھے جو اللہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان پر اور ان کی کتاب پر ایمان لانے والے تھے۔ اور مسیحی کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے اور جو تثلیث کے قائل تھے، تثلیث کا عقیدہ رکھتے تھے، یعنی اقنوم ثلاثہ جسے کہتے ہیں۔ ان کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں عقیدہ ہے باپ ہے، بیٹا ہے اور حضرت مریم ہے، تین کا مجموعہ مل کر کے خدا ہے، اور تینوں میں سے ہر ایک بھی خدا ہے۔ تو اس طریقے کا جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کو مسیحی کہتے ہیں۔ لیکن عام طور سے آپ چاہے نصرانی کہہ لیں، چاہے عیسائی کہہ لیں، چاہے مسیحی کہہ لیں، تینوں ایک ہی ہیں۔ یہ کرسچن کو کہتے ہیں نصرانی، عیسائی۔ تو اسی طرح صابی کہتے ہیں بددین آدمی کو، جو اپنے دین سے پھر گیا ہو، جو اپنے اصل دین سے کسی دوسرے دین کی طرف چل گیا ہو۔ اسی لیے کفار و مشرکین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، وہ مسلمانوں کو صابی کہتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر کر کے دوسرا نیا دین ان لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، تو صابی کہتے تھے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ صابی جو ہے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے۔ پھر بعد میں ان لوگوں نے اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والے بھی اس میں موجود ہیں۔ بعد میں ان لوگوں نے فرشتوں کی بھی پرستش شروع کر دی، اللہ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے فرشتوں کی بھی عبادت شروع کر دی۔ الغرض ایک غلط قوم ہے، غلط نظریے والا ایک فرقہ ہے صابی، اس کی جمع ہے صابیون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تذکرہ کرتے ہوئے ایمان والوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جس طریقے سے اگر آپ کے طلبہ میں یا آپ کی اولاد میں کچھ لوگ آپ کی بات ماننے والے ہیں، کچھ لوگ آپ کی بات نہیں ماننے والے ہیں، آپ کے ورکرز میں کہیں بھی، تو آپ کہتے ہوئے جو ماننے والا ہے اس کا بھی نام لے رہے ہیں، جو نہیں ماننے والا ہے اس کا بھی نام لے کر کے کہہ رہے ہیں، چاہے یہ ہو، چاہے عمر ہو، چاہے ابو بکر ہو، چاہے عثمان ہو، کوئی بھی ہو، اس میں دو آدمی ماننے والا بھی ہے، ایک نہیں ماننے والا بھی ہے، آپ سب کا نام لے کر کے کہتے ہیں کہ اس میں جو ماننے والا ہے اس کے لیے انعام دیا جائے گا۔ اس میں ابو بکر کی، عمر کی کوئی تمیز ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ بتلانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نہج پر یہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمان کی، مومن کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہودی بھی اگر توبہ کر کے ایمان قبول کر کے عمل صالح کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے ہاں اجر ہے۔ کوئی نصرانی بھی اگر توبہ کر کے ایمان قبول کر کے نیک عمل کر کے داخل ہو جاتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے ہاں اجر ہے، اور اس کے لیے بھی کل قیامت میں نہ اس پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو انعامات، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں کے لیے رکھی ہیں، وہ ساری چیزیں سبھی کے لیے ہیں، کوئی خاص مسلمانوں کے لیے کوئی خاص یہ چیز متعینہ طور پر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا تذکرہ اسی موقع کا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو سمجھایا کہ یہ تورات ہے،
اس پر عمل کریں. تو ان لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں. تو اس کے بعد کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے وہ کوہ طور پر لے کر کے گئے. وہاں سے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات توریت کے ذریعے سے ان لوگوں کو دی، سب آ کر کے ان لوگوں نے باقی جو قوم تھی رہ گئی تھی اپنے علاقے میں، ان لوگوں کو سنایا. سناتے ہوئے ان میں سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں کچھ چیزوں پر عمل کرنے کا اختیار بھی ہے، جتنی چیزوں پر آپ عمل کرنے کی سہولت ہے عمل کریں، جو ہو سکتا ہے عمل کریں، جو ہو سکتا ہے جو نہیں ہو سکتا ہے اسے چھوڑ دیں. اس طرح کی باتیں ان میں سے بعض لوگوں نے کہی. تو جو لوگ باقی تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم تورات کی پوری باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ایک عذاب کے طور پر ان پر ایک چیز نازل فرمائی کہ کوہ طور، اس علاقے میں جتنے پہاڑ ہیں، وادی سینا میں جتنے پہاڑ ہیں، سب پہاڑوں کو طور ہی کہا جاتا ہے. ان میں سے کوئی پہاڑ کا کوئی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا پہاڑ ان کے سر کے اوپر کر دیا کہ اب جب حکم آ گیا ہے اب ٹال مٹول کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے. زبردستی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو طرز ہے، اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ گویا زبردستی ان کو قبول کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو جواب یہ ہے کہ وہاں اللہ پر ایمان لانے کی بات یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ مومن ہیں، وہ اللہ پر اس وقت ایمان لائے ہوئے ہیں، اس وقت کے اپنے مذہب کے پیروکار ہیں، لیکن اس کے بعد وہ لوگ شریعت سے ہٹنا چاہتے ہیں. گویا اس زمانے کے اعتبار سے وہ مرتد ہوئے، وہ اپنے ایمان کو چھوڑنے والے ہوئے، اور مرتد کی سزا سخت سے سخت ہے. یہاں تک کہ ہمارے مذہب میں بھی مرتد کافر کی سزا قتل نہیں ہے، لیکن مرتد جو اسلام قبول کر کے جو اسلام سے پھرتا ہے، اسلامی حکومت اگر ہے تو اس کی سزا قتل ہے. اسلام ایک آدمی ایسا ہے جس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، وہ کفر میں ہے، کفر کی حالت میں ہے، تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا. ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے، اس کے بعد اسلام سے پھرتا ہے، تو اس کی سزا اسلام میں قتل کی قرار دی گئی ہے. تو یہی صورت وہاں بھی تھی. وہ لوگ اس وقت ان لوگوں نے اللہ کو بھی مانا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کو بھی مانا، لیکن جب احکامات نازل ہوئے تو ان لوگوں نے روگردانی شروع کر دی، احکامات پر چلنے سے اعراض کیا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب کی شکل میں یہ چیز نازل فرمائی. پھر فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس مصیبت کو ان کے سروں سے ٹال دیا. فرماتے ہیں اگر اللہ کا فضل تم پر نہیں ہوتا اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ضرور تم تباہ ہو جاتے. اور اس کے بعد ایک اور واقعہ، اسی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل ایک عجیب سرکش قوم تھی، وہ حیلے بہانے تلاش کرتی تھی. جس طریقے سے مذہب اسلام میں جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہفتواری عید کا دن اور اہمیت کا عبادت کے لحاظ سے زیادہ اہمیت کا حامل دن سمجھا جاتا ہے، اسی طرح یہودیوں میں ہفتے کا دن ہے اور نصارہ میں عیسائیوں میں اتوار کا دن ہے، عبادت کا دن. لیکن اس زمانے میں جو یہودی تھے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ہفتے کا جو دن ان کا عبادت کا ہے، ہفتہ واری عبادت کا، اس میں ان کو پوری طریقے سے عبادت کے لیے خالی ہونا ہے. یہاں اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی آسان شریعت اور ایسا آسان دین، ایسا مذہب عطا فرمایا کہ یہاں جو حرام ہے جمعے کے دن، جمعے کی اذان کے بعد سے جمعے کی نماز کے ادا کرنے تک کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. اذان ہوئی 10-15 منٹ میں اگر آپ جمعے کی نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ اس کے بعد آپ کاروبار میں لگ سکتے ہیں. صرف اذان کے بعد سے، اذان جمعے کے بعد سے دیگر جمعے کے علاوہ دوسرے کام میں، جمعے کی تیاری کے علاوہ دوسرے کسی کام میں لگنا منع ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے
لیکن پچھلی امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بڑے سخت تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے بہت ہی آسانیاں پیدا فرمائیں. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ ہفتے کا پورا دن تمہیں عبادت کے لیے خاص کرنا پڑتا تھا. اس دن میں کوئی کام کاج تمہیں کرنے کی اجازت نہیں تھی، دوسری ضروریات زندگی کی بھی اجازت نہیں تھی. لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ حیلے تلاش کرتے تھے. ہفتے کے دن میں بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ حیلے بہانے کر کے وہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے. جو لوگ سمندروں کے کنارے ہوتے تھے وہ لوگ مختلف طریقے کے حیلے ان کے بتائے جاتے ہیں کہ سمندر کے پاس میں ہفتے کے دن کیا کرتے تھے؟ سمندر سے ایک چھوٹا سا نالا کھینچ کر کے ایک گڑھا بنا دیتے تھے. مچھلیاں اس میں سے آ کر کے اس میں گر جاتی تھی. سمندر اس کے بعد اتوار کے دن اس میں سے مچھلیاں نکال لیتے تھے. حالانکہ عبادت کے علاوہ کسی غیر عبادت یعنی کسی دوسری مصروفیت میں لگنا منع تھا، لیکن یہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرنا منع تھا، تو یہ لوگ اس طریقے کے ہیلے تلاش کرتے تھے. یا بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ گل ڈال کر کے اٹکا دیتے تھے مچھلیوں کو، اسے نکال کر کے کھاتے نہیں تھے، اٹکا کر کے رکھ دیتے تھے اور اتوار کے دن نکال کر کے کھا لیتے تھے. اس طریقے کا ایک تو یہ ہے کہ ایک طرح کی نافرمانی ہے، دوسری یہ ہے کہ اس شریعت کا مذاق ہے. جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کے ساتھ ہیلے بہانے کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تو لوگوں نے اس وقت اس طریقے کے ہیلے تراشے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بہت اللہ نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، عذاب نازل فرمایا. چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جان چکے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے زیادتی کی تھی، زیادتی کا مطلب یعنی سرکشی کی تھی، اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی ہفتے کے دن میں. فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان لوگوں کو بندر کی شکل سے تبدیل کر دیا. ان لوگوں کو اللہ کا عذاب نازل ہوا جو اس میں مختلف طریقے کے لوگ تھے. کچھ علماء صلحاء تھے جو اس حرکت میں لگے ہوئے نہیں تھے، اور کچھ لوگ تھے جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی، حیلے کیے اور مچھلیوں کا شکار کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا. اب معلوم ہوا کہ علاقے میں کچھ آواز ہی نہیں ہے، تو لوگ گئے دیکھے کہ کیا سمندر کے قریب سے علاقہ جو محلہ آباد ہے شور شرابہ رہتا تھا، لوگ رہتے تھے، کچھ نہ کچھ لوگ رہیں گے تو شام کا وقت ہوگا، آگ روشن ہوگی. اس زمانے کے اعتبار سے ایک دم آج بھی قریوں میں ایک گاڑی آ جاتی ہے تو پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے. اب تو پورے علاقے تبدیل ہو گئے ہیں شہروں میں. اب بھی جو گمنام علاقے ہیں، بالکل چھوٹے قسم کے قریے ہیں، آپ وہاں جا کر کے دیکھیں شام کے بعد بالکل ہی ایک دم سناٹا چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. کوئی بھی اچانک گاڑی وغیرہ میں آتا ہے تو پورے علاقے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں آیا گیا اس طریقے سے. تو اس علاقے سے بالکل بھی کوئی آواز وغیرہ نہیں تھی، تو لوگوں کو شک ہوا کہ کیا ہوا، بازو علاقے میں ایک دم سناٹا ہے، لوگوں کی کوئی آواز ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ یہاں سے چل کر کے جا کر کے دیکھا تو پورے لوگ بندر ہو گئے ہیں. تو ان میں جو رشتہ دار وغیرہ تھے وہ قریب آ کر کے ان کے پاس روتے بھی تھے. تو ان لوگوں کو بہت ترس آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب ان پر نازل فرمایا. قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نافرمان لوگ تھے ان کے لیے، باقی جو نافرمان ہیں اس وقت ان لوگوں نے نافرمانی نہیں کی ہے، ان لوگوں کے لیے یہ قصہ عبرت ہے. اور جو لوگ اس سے بچے رہے، غلطی سے بچے رہے، ان لوگوں کے لیے ایک طرح کی نصیحت ہے کہ یہ اچھا کیا ہم نے غلطی نہیں کی، اگر ہم یہ غلطی کرتے تو ہم پھنس جاتے. عقل مند انسان وہی ہے جو دوسروں کی سزا کو دیکھتے ہوئے، دوسروں کے حالات کو دیکھتے ہوئے خود اپنے آپ کو اس غلطی سے بچانے کی کوشش کرے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کے لیے عبرت اور بعض لوگوں کو اللہ نے
نصیحت اس واقعے کو بنا دیا کہ اس کے بعد کچھ دن وہ لوگ رہے، اس کے بعد ان لوگوں کو موت آ گئی، وہ ختم ہو گئے۔ ابھی جو جانور وغیرہ ہیں، بندر ہیں، خنزیر ہیں، اس زمانے میں مختلف طریقے کے عذاب آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بعضوں کو خنزیر میں بھی مسخ کیا ہے بعض واقعات میں، اور اس واقعے میں بندر سے تبدیل کیا ہے۔ لیکن بخاری شریف کی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، صحابہ نے پوچھا کہ یہ جو ہمارے علاقے میں بندر وغیرہ نظر آتے ہیں، کیا یہ انہی کی نسل سے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ جس قوم کو مسخ کرتے ہیں اس کی نسل نہیں چلاتے ہیں۔ بندر تو اس سے پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں۔ اس زمانے میں جو یہ واقعہ پیش آیا اس سے پہلے بھی وہ جانور تھے۔ یہ جو جانور ہیں یہ اس کے بعد کے نہیں ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف بتلایا کہ مسخ شدہ جو قوم ہوتے ہیں ان کی نسل نہیں چلتی ہے، بس وہ اسی زمانے کے لیے عبرت بن کر کے رہ جاتے ہیں، پھر وہاں سے ان کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اس واقعے سے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو لوگ کسی بھی مسئلے میں اٹکتے ہیں ان سے ہمیں پہلے نصیحت حاصل کر لینی چاہیے۔ عقل مند یہی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ اس طریقے کی باتوں میں پڑھنے کی وجہ سے فلاں آدمی کو سزا ملی ہے، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کسی نے ایک عقل مند سے پوچھا، ایک با ادب انسان سے پوچھا کہ تو نے ادب کس سے سیکھا؟ تو اس نے کہا بے ادبوں سے سیکھا۔ پوچھا گیا کہ کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے جو چیزیں ان سے ہوتے ہوئے دیکھا میں نے اپنے آپ کو اس سے بچایا، اس لیے کہ جو انجام ان کا ہوتا ہے، جو سزائیں ان کو ملتی ہے، اس سزا سے میں نے اپنے آپ اس سے سمجھا کہ یہ کام کریں گے تو یہ سزا ملے گی، اس سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ حیلہ جو ان لوگوں نے کیا ہے، شریعت میں ہم اپنے اعتبار سے حیلہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ شریعت میں حیلہ جو ہے حرام کام سے بچنے کے لیے حیلہ ہے، حلال کام سے احکامات سے بچنے کے لیے حیلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلہ کرنا، ملکیت کو تبدیل کر دینا، مختلف چیزیں ہیں، اس میں حیلہ کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن حرام کام ہے اس سے بچنے کے لیے آپ حیلہ کرتے ہیں، مثلا کہیں جھوٹ بولنا پڑ جائے، آپ کوئی ایسی گول مول بات بنا کر کے اس سے بچنے کی کوشش کریں، کہیں جھوٹ پر مجبور ہو جائیں، وہاں کوئی صاف بات کہے بغیر کسی، جسے توریہ کہتے ہیں، ایک ایسی بات کہنا جس کے دو معنی ہوں، آپ ایک معنی مراد لے رہے ہوں، سامنے والا ایک معنی مراد لے رہا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اس طریقے کی بات کی تو اجازت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مسئلے میں ایک حیلہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو طلبہ مثال کے طور پر مدرسے میں جو پڑھتے ہیں ان لوگوں کو، چونکہ وہ غریب طلبہ ہوتے ہیں اور ان کو اب شریعت میں زکوٰۃ کے مال میں تملیک ضروری ہے، یعنی ان کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس لیے ایک صورت اختیار کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے اور فیس جیسا متعین کر لیتے ہیں، ان کے پاس دے کر کے پھر ان کے پاس سے لے لیتے ہیں، یہ ایک حیلہ کرتے ہیں۔ یہ شرعاً جائز ہے، اس لیے کہ پھر یہ غریب طلبہ پڑھنے سے ہی رہ جائیں گے، ان کو مالک بنا کر کے اصل تو یہ کیا ہو گیا، زکوٰۃ کی رقم ہی پہنچ گئی، لیکن ان کے ہاتھ میں جانے کے بعد اس حیلے کی وجہ سے وہ اس رقم کے مالک بن گئے، پھر جو چیز پہنچی وہ امداد ہے، وہ چاہے اسے خرچ بھی کر سکتے ہیں، چاہے مدرسے میں اپنی فیس کے طور پر بھی ادا بھی کر سکتے ہیں۔ تو شریعت میں جو جائز حیلہ ہے اسے، یعنی کسی کام کو کسی حلال کام کے تعاون کے طور پر حیلہ کرنا جائز ہے، کسی حرام کام کے کرنے کے لیے حیلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ حرام کام سے بچنے کے لیے حیلہ کرنا شریعت میں جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہیں گئیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم صل على النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده.